ڈاکٹر محمد اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ مختلف کیسز ڈسکس کرتا رہتا ہوں ویٹرن کے حوالے سے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے۔ آج میرے پاس ایک نہایت ہی امپورٹنٹ کیس ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے لسٹیریوسس ان گوٹس۔ تو لسٹیریوسس ہوتی کس وجہ سے ہے، یہ اسپریڈ کیسے ہوتی ہے گوٹس میں، اس کی سائن سمٹمز کیا ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، اس کے پریونٹیو میجرز کیا ہے۔ تو آج ان سٹیپس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو لسٹیریوسس کو سرکلنگ ڈیزیز بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو سائلج سکنس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتی کس وجہ سے ہے، یہ بیکٹیریا ہے اینروبک بیکٹیریا، لسٹیریا مونوسائٹوجینیز، ود ان دا سیلس پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ڈیزیز بڑی فیٹل اور ڈیڈلی ڈیزیز ہے۔ اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو جانور کی جو ہے ود ان 48 to 70 آور ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی یہ جو بیکٹیریا ہے لسٹیریا مونوسائٹوجینیز، اٹ کین اسٹینڈ اے ٹمپریچر آف 47 فارنہائٹ ٹو 113 ڈگری فارنہائٹ، مطلب اتنا ویریبل ٹمپریچر کو یہ وتھ اسٹینڈ کر جاتا ہے۔ اور اس کا جو ڈائگنوسٹک کا ٹپیکل پوائنٹ ہے، یہ ایون 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے لیبارٹری کے اندر بھی گرو کر جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ٹپیکل فیچر ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کا۔ اب یہ ہوتی کس وجہ سے ہے، یہ مولڈی ہے کھلانے کی وجہ سے یا سائلج کھلانے کی وجہ سے، کیونکہ سائلج کو جب بناتے ہیں تو اینروبک کنڈیشن ڈیولپ کرتے ہیں، اس میں یہ بیکٹیریا پرولیفریٹ کرتا ہے اور جانور جب اس کو کھاتا ہے تو یہ انٹسٹائن میں جا کے یہ ایک کالونی بناتا ہے۔ انٹسٹائن سے آگے یہ بلڈ اسٹریم کے اندر جاتا ہوا میڈولا اوبلانگیٹا جو برین کا پارٹ ہے وہاں پہ جا کے پرولیفریٹ کرتا ہے اور یہ انسیفلائٹس کاز کرتا ہے۔ بیکٹیریا جو ہے سیل کے اندر پایا جاتا ہے، مینور کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ اسپریڈ کیسے ہوتا ہے، جو ہی جو ہے جانور اس کو انفیکٹڈ گراس کو یا میوکس میمبرین ڈیمیج ہو، اس کی وجہ سے بیکٹیریا جب میوکس میمبرین میں پینیٹریٹ کرتا ہے تو بلڈ اسٹریم کے تھرو جاتا ہوا جی آئی ٹریکٹ انٹسٹائن میں جا کے کلونائز کرتا ہے، اور جی آئی ٹریکٹ سے یہ میڈولا اوبلانگیٹا کی طرف جاتا ہے۔ اور اس کی 2 فارمز ہیں کلینکل فارم، ایک ہے انسیفلائٹک فارم اور دوسری ہے سیپٹیسیمک فارم۔ اب ہم آتے ہیں انسیفلائٹک فارم کی جو سائن سمپٹمز ہیں وہ کیا ہوگی۔ شروع میں جانور ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، ملک پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، اینوریکسک ہو جاتا ہے، اس کا ٹمپریچر جو ہے ہائی ہو جاتا ہے 105 سے 106 فارنہائٹ۔ مختلف ٹریٹمنٹ سے اس کا ٹمپریچر ڈاؤن نہیں ہوتا، جانور کمزور ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ اسٹارٹ کی سمپٹمز ہے، اور جب بیکٹیریا جو ہے برین کی طرف چلا جاتا ہے تو برین میں جا کے یہ میننجائٹس کاز کرتا ہے اور کرینیل نرو ڈیمیج کرتا ہے، کرینیل نرو 5th کرینیل نرو، 7th اور 8th کرینیل نرو کو، اور یہ جو ہے یونیلیٹرل فیشیل پیرالائسس کاز کرتا ہے۔ اس وجہ سے جب کرینیل نرو ڈیمیج ہوتی ہے تو جب یونیلیٹرل جو ہے فیشیل پیرالائسس ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈروپنگ آف سلائیوا، آپ دیکھ سکتے ہیں منہ سے جھاگ اور جو سلیکی جا ہے، جا ایک طرف کو مڑی ہوئی ہو جاتی ہے ڈیو ٹو ڈیمیج آف کرینیل نرو۔ تو یہ ہے انسیفلائٹک جو فارم ہے اس کی سائن۔ اب آتے ہیں سیپٹیسیمک فارم کی طرف۔ سیپٹیسیمک جو گوٹس کیریئر ہوتی ہیں وہ جب بچہ دیتی ہیں تو ان کے جو ملک ہے، ملک کے تھرو بیکٹیریا آتا ہے، اور نیو بارن جب کڈس جب اپنی مدر کو فیڈ کرتے ہیں تو کلاسٹم کے تھرو ان میں چلا جاتا ہے۔ وہ نیو بارن کڈ بھی جو ہے ان میں ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے اور ڈائریا ہوتا ہے، جو دو ہے اس میں بھی ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے اور پھر ڈائریا ہونا شروع ہو جاتا ہے سیپٹیسیمک فارم میں۔ تو اس میں جو ہے اس بیکٹیریا میں سروائیول ریٹ اکارڈنگ ٹو دا مرک ویٹری مینول 30% سروائیول ریٹ۔ تو اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف اگر آنا چاہیں تو یہ بیکٹیریا جو ہے
ود ان دا سیل پایا جاتا ہے، آپ نے ہیوی اینٹی بایوٹک کی جو ڈوز ہے وہ یوز کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو ڈرگ آف چوائس ہے وہ ہے پروکین پینسلین۔ پروکین پینسلین آپ ساتھ یوز کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے یوز کرنا ہے انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے لانگ ایکٹنگ اسٹیرائڈ، وہ ڈیکسامیتھاسون آپ یوز کریں گے، کم از کم 8 سے 10 دن یوز کریں گے۔ اچھا، اس کا آپ نے ڈفرینشیل ڈائگنوسس کرنا ہو تو جو پولیو انسیفلوملیشیا ہے یا گوٹ پولیو، اس سے آپ ڈفرینشیلی ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے یہی نیورولوجیکل سائن سمپٹمز آتی ہیں، لیکن اس میں جو کریکٹرسٹک فیچر جو لسٹیریوسس کا ہے، سلیک جا ہوتی ہے اور ڈروپنگ آف سلائیوا ہوتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ جا کا مڑ جانا، وہ چیز پولیو انسیفلوملیشیا میں نہیں پائی جاتی، لیکن یہ لسٹیریوسس میں پائی جاتی ہے۔ تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان دونوں چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ نے ایک تو لسٹیریوسس کو جو ہے ٹریٹ کرنا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ آپ نے پولیو انسیفلوملیشیا کے لیے جو تھیامین ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو برین کی جو وہ ہیں لیئرس ہیں، میننجز ہیں، وہ سویل ہو جاتی ہیں، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، تو آپ نے تھیامین بھی ساتھ انجیکٹ کرنا ہے، اس کو 7 سے 10 دن۔ تو یہ جو انفیکشن ہے موسٹلی اسپرنگ میں یا فال میں اسپریڈ ہوتا ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، جو لوگ ان کو ریئر کرتے ہیں ود ان دا سٹیز اور سبزیاں ڈالتے ہیں اور فروٹس، جو سیوریج کے واٹر سے جو سبزیاں جو اگی ہوتی ہیں، ان میں یہ بیکٹیریا بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اور یہ بیکٹیریا پھر جی آئی ٹریکٹ سے ہوتا ہوا برینس کی طرف جاتا ہے، اور برین میں فال یا نیورولوجیکل سمپٹمس تیار ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ چیزیں ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں جو ہے کنسیڈر کرنی ہوتی ہیں۔ ساتھ اگر آپ نے یہ ڈیزیز ود ان دا ہرڈ پریونٹ کرنی ہے، جو افیکٹڈ کیس ہیں ان کو آئسولیٹ کرنا ہے، ان کی فیڈنگ سب سے اینڈ پہ کرنی ہے، اور آپ نے مینیور اور سویل کو جو ہے اچھی طرح ان کی جو مینجمنٹ کرنی ہے، باڑے کو صاف رکھنا ہے، اور ساری چیزیں مطلب کنسیڈر کرتے ہوئے یہ ڈیزیز پریونٹ کرنی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اسٹک میں یہ جو گوٹ مجھے پریزنٹ ہوئی، اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فراتھی ڈسچارج ہے اور اس کا لپ لٹکا ہوا ہے۔ تو یہ دوسرا دن ہے میرے پاس یہ کیس رپورٹ ہوا، اس میں ٹمپریچر بھی اس کا ڈاؤن نہیں ہو رہا ایون آفٹر ٹریٹمنٹ۔ اس کو سب سے پہلے تو بلڈ پیراسائٹ جو ہے سسپیکٹ کرتے ہوئے ڈیل کیا گیا، لیکن یہ کلینکل مینیفیسٹیشن اس کی 2-3 دن بعد آ رہی ہیں۔ تو یہ ٹپیکل کیس ہے ان کی فیڈنگ ہسٹری کے علاوہ اور ٹمپریچر کے لحاظ سے۔ تو ٹمپریچر بھی ہم نے چیک کیا 105-106 فارنہائٹ ہے۔ تو اس کو اب ہم ٹریٹمنٹ کریں گے پروکین پینسلین اور ساتھ ڈیکسامیتھاسون اور تھیامین سے۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ۔